So taqwa is key to staying focused, disciplined and mentally strong. I'm going to look into some of the problems that we have. میں اس پہ تھوڑی سی کوئکلی بات کروں گی کہ آج کل کے ٹائمز کی جو پرابلمس ہیں تقویٰ ہمیں کیسے ہیلپ کرتا ہے. سوشل میڈیا ایڈکشن اینڈ کانسٹنٹ ڈسٹریکشن. سو دا پرابلم از ہمارے پاس اینڈلیس اسکرولنگ ہے جس کی وجہ سے ہماری سیلف اسٹیم بہت لو ہے اور ہم کانسٹنٹ کمپیریزن میں ہیں اور اس کی وجہ سے حرام کنٹینٹ بھی ہمارا بہت زیادہ ہے. اتنا حرام کنٹینٹ ہم دیکھ رہے ہیں, پورن ایڈکشن, اور اب تو ڈارک ویب اور ہم پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو الگوریدمس ہیں وہ پھر ہمیں کانسٹنٹ وہی فیڈس دے رہے ہیں. سو جو ہمارا وہ مائنڈ سیٹ ہے اس پہ وہ اسٹرانگ کر رہے ہیں. ہاؤ تقویٰ ہیلپس, کیسے تقویٰ ہیلپ کرتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ جب تقویٰ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں کہ میری جو ذات ہے نا, یہ نہیں کہ میرا جسم میری مرضی. اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرا جسم. میں نے جو ڈیسیژن لینے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اس کے لیے. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ بھی یاد رکھتے ہیں جیسے سورہ العصر میں آیا ہے کہ a man is at loss اگر وہ اپنے ٹائم کو صحیح استعمال نہیں کرتا. اور جب ہم یہ باتیں سوچتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے اس ٹائم کو ویلیو کرتے ہیں. آل یو ہیو ٹو ڈو از ہیو اے لسٹ آف دا پرائرٹیز فار دا ڈے. مثلا نماز کا وقت آ گیا, آپ نے پہلے نماز پڑھنی ہے, آپ نے اپنی گیم نہیں کھیلنی, یا اپنا کوئی نیٹ فلکس پہ سیزن دیکھ رہے ہیں یا مووی دیکھ رہے ہیں, کچھ اور ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو پاز. تقویٰ ہمیں یہ سکھا دیتا ہے کہ جی سوشل میڈیا ہے, کوئی ایسی سوشل ڈسٹریکشن ہے, کوئی انفلوئنس ہے, اس ٹائم پہ آپ اپنا وہ کام کر لیں. بیکاز دس از وٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ڈو. گھر والوں کے ساتھ انگیجڈ ہیں, اذان کی آواز آئی, ہی از لائک اے اسٹرینجر ٹو دیم. اس وقت آپ نہیں سن رہے. اور یہی تقویٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو گارڈ کرنا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے. بہت سے جو فیمیل ایشوز میرے پاس آتے ہیں اس میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ جی میری شادی ہوئی ہے اور میرا ہسبینڈ سب کے سامنے تو اتنا اچھا شریف ترین انسان ہے, لیکن مجھ سے پوچھیں کہ اکیلے میں وہ کیا کرتا ہے, ذرا اس کا کبھی فون کھول کے دیکھ لیں یا اس کا لیپ ٹاپ دیکھ لیں. بیکاز وی ہیو نیور ورکڈ آن تقویٰ. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی, ناٹ اے جینڈر بائس, لیکن ابھی آپ دیکھ لیں اس سائڈ پہ میجورٹی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں سے مجھے کوئی بھنبھناہٹ نہیں آ رہی, وہ سن رہی ہیں, دے وانٹ ٹو ورک آن دیم سیلف. اور اس سائڈ پہ جو ہماری میل میجورٹی بیٹھی ہے ود ڈیو اپالوجی, most of them, not everyone, some of them are listening very attentively, most of them don't have that attitude of listening and understanding. اور گھروں میں جو میس ہے وہ زیادہ پھر کس کی طرف سے آ رہا ہے, اور بلیم ہم کس کو کرتے ہیں, عورتوں کو. تو psychologists say it's always easy to guide a female because she is a good listener. She wants to listen and she wants to improve herself. And it is so difficult to talk to men and make them understand the concepts. لیکن میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی جو میں اپنے بیٹوں کو بھی کرتی ہوں, کہ میں ان کو کہتی ہوں کہ اچھی بات اور صحیح بات کو سن کے اپنی لائف میں اپلائی کرنا چاہیے. سو پریکٹیکل اسٹیپس کیا ہیں؟ اسکرین ٹائم کو تھوڑا لمٹ کرنا, ان فالو جن کی ویلیو سسٹم ٹھیک نہیں ہے ان لوگوں کو نہیں فالو کریں, آپ پھر ان سے انفلوئنس ہوتے رہیں گے. یوز لیس اسکرولنگ ہے, اس کی بجائے کوئی اچھے ٹاک سن لیں, اچھے اسپیکرز کو سن لیں, اسکالرز کو سن لیں, قرآن پڑھ لیں, کوئی احادیث پڑھ لیں, اپنی لائف کو ٹرانسفارم کیا کریں. بیکاز سوسائٹی میں مین رول اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے, اور اگر مرد اپنا رول نہیں پلے کریں گے تو ان کی لائف میں ان کی وجہ سے پورے سوسائٹی میں پرابلمس رہیں گے. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ جس میں تقویٰ ہمیں ہیلپ کرتا ہے وچ از پیئر پریشر اینڈ جو سوسائٹی کے ٹرینڈز ہیں. دا پرابلم کیا ہے, یہ جو پریشر ہوتا ہے پیئر پریشر, یہ ہمیں اسلامک ویلیوز کو پریکٹس نہیں کرنے دیتا. سو پریشر جو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ اسلامک ویلیو کو نہیں فٹ ان کر سکتے. جیسے دیکھیں بڑی بڑی گالیاں دے رہے ہیں, اب ان میں سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہوا ہے یا ایک شخص ہے جس کو بہت برا لگ رہا ہے کہ گالیاں کیوں آ رہی ہیں, لیکن وہ بول نہیں پاتا, پیئر پریشر ہے. 10 کھڑے ہو کے بات ہی ایسے کر رہے ہیں, ان کی نارمل لینگویج ہے, انہوں نے اسی طریقے سے بات کرنی ہے. جب ہم سوشل میڈیا میں ہوتے ہیں وی ہیو دیٹ فومو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریکگنائز ہوں, ہم نون فگرز ہوں, اس کی وجہ سے پھر ہم انہیلدی چوائسیز کرتے جاتے ہیں. اور مٹیریلزم اور اس طرح کی جو بھی سوسائٹی کے ٹرینڈز ہیں ہمیں بادر کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ہم ہر وقت
اپنی گروتھ کا نہیں سوچتے, پیسے کی گروتھ کا سوچتے ہیں کہ پیسے کو کیسے ملٹیپلائی کیا جائے. سو تقویٰ آپ کو کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ جہاں پہ ایک حدیث آ رہی ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, whoever seeks Allah's pleasure by displeasing the people, Allah will suffice him. یعنی آپ کے دماغ میں کرائٹیرین کیا ہونا چاہیے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. If Allah is happy with me, that's okay. I will never be able to please everyone in my life. تو آپ اپنے آپ کو گراؤنڈیڈ رکھتے ہیں فار دا رائٹ ویلیو. اور اسی طرح آپ کو تقویٰ سکھاتا ہے سمپل لیونگ, انویسٹنگ ان دا رائٹ پلیس. آپ کو آٹومیٹیکلی وہ بن جاتا ہے پیرامیٹر کہ آپ نے کس طرح اپنے پر انویسٹ کرنا ہے. اور پریکٹیکل ٹپ کیا ہوگی, یو نیڈ ٹو چوز پیپل, فرینڈس جن کا اسٹرانگ فیتھ ہو. یعنی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا دوست ایسا ہونا چاہیے جو نمازی ہو. اگر آپ قرآن کم پڑھتے ہیں تو آپ کا دوست ایسا ہونا چاہیے جو ڈیلی قرآن پڑھنے والا. آپ کے سامنے پڑھے تو پھر آپ کا انفلوئنس ہوگا, آپ لیں گے اس کا انفلوئنس. اسی طرح ہیو سم ون ان یور کمپنی ہو ڈزنٹ ٹیک ڈرگس. ہیو سم ون ان یور کمپنی جو اپنے پیرنٹس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہو, ٹیچرس کی رسپیکٹ کرتا ہو, کیونکہ اس کا انفلوئنس آپ لیں گے. اگر اف یو ہینگ آؤٹ ود پیپل جو سارے غلط کام کر رہے ہیں تو آپ نہیں بھی کرنا چاہ رہے, آپ یو ول اینڈ اپ ڈوئنگ اٹ. پھر اسی طرح سے گریٹیٹیوڈ کو بہت پریکٹس کیا کریں. یعنی ایوری ڈے وین یو ویک اپ ان دا مارننگ تو 3 to 5 تھنگس کے لیے فوراً شکر گزاری آنی چاہیے. یو جسٹ ہیو ٹو تھنک وٹ آر دا 3 things in my life for which I am thankful to Allah today. اگر آپ یہ کرنا شروع کریں گے, یہ انزائٹی, ڈپریشن, سیلف ہارم تھاٹس اور سوسائڈل ٹینڈنسی کا بہترین علاج ہے. بس ڈائری ایک رکھ لیں, نوٹ بک, اور اس پہ 5 چیزیں لکھا کریں. اور اس کے علاوہ پرائرٹائز یور اسپینڈنگ, کہاں پہ مجھے خرچ کرنا ہے, کہاں پہ مجھے خرچ نہیں کرنا. نیکسٹ امپورٹنٹ چیلنج جو ہم نے بات بھی کی تھی, لیزینس اینڈ پروکریسٹینیشن. ہماری پرابلم کیا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے سارے کام ڈیلے ہوتے ہیں, پروجیکٹس ڈیلے ہوتے ہیں. پھر ہم آخری 2 دن راتوں کو جاگتے ہیں, راتوں کو پڑھتے ہیں, انرجی ڈرنکس لیتے ہیں, اور پھر کانسٹنٹلی بہت زیادہ بیک بائٹ بھی کرتے ہیں, کبھی ٹیچرس کے بارے میں, کبھی کسی اور کے بارے میں, پریشان بھی ہوتے ہیں, گھر والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, موٹیویشن نہیں ہوتی ہمیں پھر اپنی پرسنل گروتھ کی کہ ہم نے کچھ کام کرنا ہے, پھر ایڈکشنز اور انٹرٹینمنٹ آ جاتی ہے. تو تقویٰ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے موقع پہ اکاؤنٹیبلٹی ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لائک اف آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, مجھے ریوارڈ اللہ نے کرنا ہے تو مجھے اپنی ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے. اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ ٹائم ویسٹرز بھی نہیں چاہتا. مجھے بھی اگر پتا ہو کہ میں نے اپنے لیے کوئی چیز فوکسڈ کانشیسلی سیٹ نہیں کی, میں بھی کوئی چیز دیکھتے کہیں اور چلی جاؤں گی. اب ڈیجیٹل ڈیٹاکس از ناٹ ورکنگ, اب ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا. اینڈ ود اے آئی اور اس کے جتنے ٹولز آ گئے ہیں, اب ہمیں اس سے بھی زیادہ کوئی چیز سوچنی پڑے گی کہ کیسے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کے پرابلم سے بچائیں. وی آر ایکچولی ویری مچ ورڈ اباؤٹ اٹ کہ کہاں پہ ہم فل اسٹاپ لگائیں گے. سو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم تھوڑا بیلنس میں اپنی لائف کو لاتے ہیں. تقویٰ ہمیں بیلنس سکھانا شروع کر دیتا ہے. اینڈ پریکٹیکل اسٹیپس وڈ بی اسٹارٹ دا ڈے وتھ فجر اینڈ پلان ڈیلی ٹاسک, اسمال اچیویبل گولس جس کو ہم اسمارٹ گول سیٹنگ کہتے ہیں, SMART. ایکسیس جو جس چیز کی بھی ہوتی ہے بری ہو جاتی ہے, چاہے وہ آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے, چاہے وہ آپ کی جنک ایکٹیویٹیز ہیں. ٹھیک, تھوڑے بہت ٹائم ویسٹرز سب کی لائف میں ہوتے ہیں, لیکن اس کو بہت منیمم پہ رکھنا چاہیے, بہت زیادہ نہیں رکھنا چاہیے. انہیلدی لائف اسٹائل اینڈ لیک آف سیلف کیئر, یہ ہمارا بہت بڑا بھی چیلنج ہے. اور اس میں پرابلم کیا ہے, ٹو مچ جنک فوڈ, راتوں کو جاگنا, اپنی فزیکل ہیلتھ کو نگلیکٹ کرنا. می بینگ سرٹیفائڈ لائف اسٹائل فزیشین, میں آپ کو بتا رہی ہوں اس وقت پوری دنیا میں یہ موومنٹ ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کر لیں تو آپ کی ساری بیماریاں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں, اسپیشلی کرونک ڈیزیزز. ایکسرسائز نہیں ہے, پور مینٹل ہیلتھ ہے, اوور ورک, برن آؤٹ بہت زیادہ ہے. اور اس میں ہمیں تقویٰ کیسے ہیلپ کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ یاد رکھیں کہ تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے. تو ہم اپنی کیئر پہ جاتے ہیں. سیلف کیئر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیا میں کھا رہی ہوں, ہاتھ روک کے کھانا ہے, رات کا وقت سونے کا ہے, دیٹ از ناٹ ایکسٹرا ٹائم کہ ساری رات جاگیں گے, نہیں, رات کو میں نے سونا ہے بیکاز سلیپ از ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو بتاؤں آج کل اگین کیونکہ لڑکیاں زیادہ میرے پاس آتی ہیں اور وہ جب کہتی ہیں کہ جی مجھے بہت ڈر لگتا ہے, آج کل بڑے ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, ہاؤ کین آئی آئیڈینٹیفائی کہ جس لڑکے سے میں شادی کر رہی ہوں وہ ٹاکسک نہیں ہو. تو میں نے کہا صرف اس کی نائٹ ٹائم دیکھ لو. اگر وہ رات کو ٹائم پہ سوتا ہے, ٹائم پہ سونا کیا ہوتا ہے, 11 PM یو آر ان یور بیڈ سلیپنگ, تو اس کی ایموشنل ہیلتھ ٹھیک ہوگی. لیکن جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں ان کا امیگڈلا جو ہے
وہ برن آؤٹ پہ رہتا ہے. ایسے لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کے اینگر کے بھی ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو بوائے گرل اینی ون, اگر یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کرائٹیرین تو پھر آپ بہت پرابلم میں. اور ایسے لوگوں کو کینسر بہت جلدی ہوتا ہے, ڈائبٹیز, اور اسی طرح ہائپر ٹینشن, اسٹروک, یعنی جتنی ایسی بیماریاں, آٹو امیون ڈیزیزز, اسکن لیجنز, پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں, سب بیماریاں لوگوں کو ہو رہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ماڈریشن. ہمارا دین تقویٰ بتاتا ہے یہ کھانے پینے میں ماڈریشن, ٹائم پہ سو جانا, ٹائم پہ اٹھنا. جس کو فجر کی فکر ہوگی وہ صبح ٹائم پہ اٹھے گا, رات کو ٹائم پہ سوئے گا. سو اپنی ڈائٹ کو حلال ہولسم کریں, ارلی سوئیں کہ نماز کے لیے, اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ٹھیک رکھیں. اوکے, ورک لائف بیلنس, اوور کمٹمنٹ ہے ہماری. ابھی اگر آپ اپنے بیلنس کو ٹھیک نہیں کریں گے, اگین جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو وہ زیادہ مسئلہ ہوگا. پرابلم اس میں ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس اتنا کام ہے کہ ہم اپنی اسپریچول گروتھ نہیں کر سکتے. لاٹ آف پیپل سے کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں کسی قرآن کلاس میں جاؤں. ہاؤ ول آئی ورک آن مائی تقویٰ, ہاؤ ول آئی امپروو مائی سیلف ایز این انڈیویجول. اور فیملی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. گھر والے بھی ہم سے ناراض رہتے ہیں کہ تم لوگ نظر نہیں آتے, تم لوگ کدھر ہوتے ہو. زیادہ تر ہم ایموشنلی اوور ویلمڈ ہیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے جو تقویٰ ہمیں سکھاتا ہے. The best of deeds are those done consistently even if small. Baby steps. اگر آپ کا پورا اسکیجول بنا ہوا ہے اور اس میں بیبی اسٹیپس ڈیفائنڈ ہیں تو آپ دیکھیں, جیسے آپ کا کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو آپ کے پاس 2 ہفتے ہوتے ہیں. اگر آپ نے تھوڑا کیا تو جیسے 2 ویکس ہوں گے اس کو کمپلیٹ بھی کر لیں گے, ریلیشن شپ کو, اپنے پیرنٹس کو بھی ٹائم دے دیں گے, نمازیں بھی اپنی ٹھیک کر لیں گے, قرآن بھی پڑھ لیں گے, سب کچھ ہم کر لیں گے. اور پھر یہ کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا, جب آپ صحیح طریقے سے سٹیپس لیتے ہیں اللہ کی مدد تبھی آتی ہے. اور پریکٹیکلی کیا ہے کہ پرائرٹائز کریں, یعنی نماز اور قرآن کو پرائرٹائز کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے سلف صالحین کیا کرتے تھے, when they will be squeezed on time, this is a very amazing tip, when they will be squeezed on time تو وہ قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے. I tried it myself. جیسے اگر میں 2 رکوع پڑھتی ہوں ڈیلی, اور جس دن مجھے لگے کہ میں بہت زیادہ کام ہے اس دن میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں آج 3 رکوع پڑھنے ہیں, اور وہ سارے کام ہو جاتے ہیں. تو میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھایا ہے, جب بھی وہ کہیں ہم بہت زیادہ بزی ہیں, میں کہتی ہوں اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں تو تلاوت شروع کر دیں, وہ تو نہیں مس کریں, اور اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو بڑھا دیں. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ جیسے ہی آپ قرآن کی تلاوت بڑھائیں گے آپ کے وقت میں برکت آ جائے گی, آپ کے بہت سارے کام ہو جائیں گے. اینڈ سیٹ باؤنڈریز فار ورک اینڈ ریسٹ, کہ کس وقت مجھے آرام کرنا ہے, کون سا وقت میرا فیملی ٹائم ہے, میں نے اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کام کرنے ہیں ان کو وقت دینا ہے, اور کون سا پھر فرینڈس یا اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے ہے. برکت کی بہت دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں, رزق میں, زندگی میں برکت ہو, کیونکہ برکت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو بچاتی ہے بہت سے مسئلوں سے. سو اب ہمارا ایک اور چیلنج ہے پوسٹ رمضان تقویٰ. فرض کریں آپ نے رمضان میں نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دی, تھوڑا سا آپ میں چینج بھی آیا, ماحول بھی بدلا ہوا ہوتا ہے نا, تھوڑے اپرچونیٹیز بھی ہمیں زیادہ مل جاتے ہیں اپنے آپ کو گروم کرنے کے. سو وٹ آفٹر رمضان, سورہ الاعراف کا ورس نمبر 96, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, اور اگر بستی والے کیا کرتے, آمنو واتقوا, ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم ان کے لیے کھول دیتے برکات آسمان سے اور زمین سے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تو پکڑ لیا اس چیز نے جس کی انہوں نے خود کمائی کی. تو ہم ایک بستی میں رہتے ہیں نا اسلام آباد, اور ہماری کیوں پرابلمس بڑھتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے, یہ وجہ دیکھ لیں. آمنو واتقوا, نہ ہم ایمان پہ اپنے کام کرتے ہیں اور نہ ہی ہم تقویٰ کے اوپر کام کرتے ہیں. سو اگر ہم ان دیز لاسٹ ڈیز آف رمضان اپنے لیے یہ کہہ لیں کہ میں نے کانشیس لائف سٹائل گزارنا ہے اللہ کی خاطر, اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے, دس از گوئنگ ٹو برنگ امینس بلیسنگس فار می. اور میں آپ کو بتاؤں, میں جب صبح سوشل میڈیا کھولوں یا بہت سے لوگوں کو ملوں, بات شات کروں, نیگیٹیوٹی نیگیٹیوٹی نیگیٹیوٹی. بٹ ان ریالٹی اف آئی لک ایٹ مائی لائف اینڈ دا پیپل آئی انٹریکٹ ود ایوری ڈے, دے آر سو پازیٹیو, مطلب اتنے ریمارکیبل کام کر رہے ہیں ملک میں. میرے پاس تو وہ لمبی لسٹ ہوتی ہے ہر وقت, یہ بندہ, یہ عورت, یہ خاتون, یہ بچے کیا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, آرفنیجز رن کر رہے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں.
کریٹو ورک کریں، لیکن نہ ہمارا میڈیا ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، نہ ہم خود ہائی لائٹ کرتے ہیں، نہ ہم ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں برکت اس لیے نہیں ہے. اگر آپ نیگیٹو ہیں اور بہت نیگیٹیوٹی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس وجہ سے سوچیں یو نیڈ ٹو ورک آن دس تقوی. سو تقوی ازنٹ جسٹ فار رمضان، اٹ از آور ڈیلی ایفرٹ. اور اس میں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی نماز کو پرائرٹائز کر لیں. آج فیصلہ کر لیں کہ ابھی سے اور رمضان کے بعد بھی نمازیں میں نے اپنے وقت پہ پڑھنی ہے. بیچ میں کبھی کبھی مسنون روزے رکھنے، اور جو پچھلے کئی روزے چھوڑے ہوئے ان کو بھی تھوڑا سا لسٹ ڈاؤن کر کے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. میں بتا رہی ہوں آپ کو، قرآن کے بغیر یو آر لاسٹ. یہ قرآن ہے جو انسان کو پروڈکٹیو بناتا ہے. پھر یہ کہ اپنی زبان کو اور اپنے آپ کو اوور آل گناہوں سے بچا کے رکھیں. بی مائنڈفل آف واٹ یو واچ اینڈ لسن ٹو. اینڈ صدقہ، اپنے پیسوں سے صدقہ دیا کریں. اور اگر آپ صدقہ پیسوں سے نہیں دے سکتے، گھر والوں کی ہیلپ کیا کریں، اپنے ٹیچرز کی ہیلپ کیا کریں. اور اسی طرح اسٹے ان دا کمپنی آف رائچیس پیپل. کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے. علماء کی گیدرنگز میں جا کے بیٹھا کریں. اسی طرح جو پائس لوگ ہوتے ہیں، آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں جو قرآن کے ساتھ زیادہ ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا کریں. اسٹے اوے فرام واٹ ویکنز یور ایمان. ہمیں خود اپنا پتہ ہوتا ہے نا چیلنج، ہم نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے. آئی نو مائی سیلف بیٹر کہ میرے لیے کیا چیز فتنہ ہے اور میں نے اس سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اینڈ کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف اباؤٹ ڈیتھ اینڈ آخرہ. ہم سب نے مرنا ہے ایک دن. تو ہماری ایکسپائری ڈیٹ ہمارے پاس ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. اور ہماری ایکسپائری ڈیٹ یہ نہیں ہے کہ ہم نے جب 80-90 سال کے ہونے تب مرنا ہے. اٹ کین بی اینی ڈے، اینی منٹ. تو لیٹس فوکس آن اٹ کہ ہم اتنے پروڈکٹیو ہوں کہ آخرت بھی ہماری آسان ہو اور پیچھے بھی ہم نے اچھے فٹ پرنٹس چھوڑے ہوں. اور دعائیں، تقویٰ کے لیے دعا جو ہے وہ بہت زیادہ مانگیں، بیکاز تقویٰ کے بغیر یو ول بی یوز لیس. کیسے دعا مانگنی ہے؟ آپ نے ہر دن مانگنی ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اور کون سی دعائیں ہیں؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انتا خیر من زکاہا انتا ولیہا ومولاہا. ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ایک اور دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یہ دعا کب پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد. جب آپ نماز پڑھیں گے 5 دفعہ پھر آپ دن میں تقویٰ مانگ رہے ہیں. آپ نے کچھ ٹائم پہلے ایک بات کی کہ بچے کو نماز کا بولا، وہ نماز کے لیے جانے کے بجائے کمرے میں ٹھہرنا ہے، اور اگر اس میں تقویٰ ہوتا تو وہی کام کرتا. بٹ وہ بچہ ہے، آئی مین ٹو سے کہ ایک پرابلم ان پیرنٹنگ وچ لائز کہ ماں بچے کو دے رہی ہے نماز پڑھنے کا اور بچہ اس سے تنگ ہو رہا ہے. سو دیر از اے پرابلم ان پیرنٹنگ، کیونکہ بچے کو ماں آئی تھنک سو ہر وقت کسی نہ کسی کام کے لیے روک رہی ہے، کسی نہ کسی کام کے لیے فورس کر رہی ہے. سو ہاؤ کوڈ تقویٰ ورک دیئر؟ کیونکہ اس وقت ٹائم تو بچے کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بھائی تقویٰ ہے کیا، اور اگر مجھے بتا بھی رہا تو یہ کیا بات کر رہا ہے. آپ نے بہت امپورٹنٹ کویشچن پوچھا ہے. میں نے جو بات کی تھی، میں نے کہا تھا ایک وہ بچہ جو شروع سے نماز پڑھ رہا ہے، ماں نے اس کو نماز سکھائی ہوئی ہے، ماں نے اس کو بیسک چیزیں بتائی ہوئی ہیں. اب وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ نہیں کرتا. اس میں اور جو آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں اس میں فرق ہے. وہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے، میں دونوں پہ بات کروں گی. پہلی بات میں یہ کروں گی کہ پیرنٹس، بہت سارے پیرنٹس ہمارے پاس ابھی ایسے ہیں جو بچوں کو سکھاتے ہیں، پراپرلی سکھاتے ہیں، اللہ کانشیس کرتے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ نہیں کراتے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا نماز ہم نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے. میں نے ایسے بچوں کو یہ بات کہتے سنا ہے کہ جی آپ کہہ رہی ہیں نماز پڑھو، پھر میں صرف آپ کے لیے پڑھوں گا، میں اللہ کے لیے تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ ابھی تو میرا دل نہیں چاہ رہا. اور ماں باپ کئی دفعہ ڈر کے کہتے ہیں اچھا پھر نہ پڑھو. حالانکہ میں ایسے پیرنٹس کو کہتی ہوں نہیں، آپ اس کو پڑھنے دیں، آپ کے میری خاطر پڑھ لو، کیونکہ اسی سے پھر اس کو عادت پڑے گی. پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اس میں تقویٰ بھی آ جائے گا. تو یہ وہ والا بچہ ہے جس کو پتہ ہے، جس نے یہ چیز سیکھی ہے کہ اللہ از واچنگ اس ویئر ایور وی آر. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دوسری بات پہ آتے ہیں. یہ بھی آپ نے صحیح پوائنٹ کہا ہے کہ کئی دفعہ پیرنٹس اتنا انوائے کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی بھی اپنی شارٹ کمنگس ہیں نا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا، آپ لوگ جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب فیوچر پیرنٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کیا تو آپ میں سے کسی کا اینگر کا ایشو ہوگا، کسی کا ایسا ایشو ہوگا کہ ان کو ریلیشن شپ نہیں بلڈ کرنا آتا ہوگا، کسی کا ایسا ایشو ہوگا کہ جو بات کرتے ہیں تو بات پہ وہ پیچھے پڑ جائیں گے، کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے. تو ہمارے پیرنٹس بھی ایسے ہی پیکیج کے ساتھ آتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ جب ڈیسپریٹ ہوتے ہیں فار دیئر کڈس ٹو گیو دا رائٹ بیہیویئر اینڈ دے ڈونٹ نو دا رائٹ پیرنٹنگ پریکٹسز، تو وہ یہ غلطیاں کرتے ہیں. میں بالکل مانتی ہوں کیونکہ میرا تو کام ہی ہے، سارا دن پیرنٹس کو سکھاتی ہوں. میں نے بات کی تھی ایک بچہ جو ذرا جوان ہو چکا ہوا ہے. جب ہم جوان ہو جاتے ہیں نا تو ہماری اپنی رسپانسبلٹی شروع ہو جاتی ہے. اتنا ہمیں بیسک کانسیپٹ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
ٹھیک ہے مجھے اگر کوئی تنگ بھی کر رہا ہے لیکن میں نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. اس کی میں مثال ایسے دیتی ہوں, آپ اگر ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں, آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں, آپ یہاں کے پڑھتے ہیں, اب کچھ ٹیچرز بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھا پڑھاتے ہیں, کچھ ٹیچرز کیسے ہوتے ہیں, نہیں اچھا پڑھاتے ہیں یا سختی کرتے ہیں, آپ کو ٹارچر بھی کرتے ہیں, لیکن آپ وہ کورس ڈراپ نہیں کر سکتے. کیا کرتے ہیں پھر آپ پڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی مجھے پڑھنا ہے, ہم کرنا پڑے گا, رو دھو کے پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں. اور کئی دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے اسٹوڈنٹ کا اینڈ میں اس میں انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے, بعد میں ہم کہتے ہیں اٹ wasn't that bad, ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو the point is کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے بیسکس میں ڈالی ہیں نا, جیسے تقوی ہماری بیسکس میں ڈالا ہے کہ تقوی اگر آپ کا نہیں ہے, اللہ کانشیس آپ نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکیں گے, یہ ہماری فطرت میں ڈال دیا ہے. اگر پیرنٹس غلط بیہیویئر دے بھی رہے ہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈیریل ہو بھی سکتے ہیں, بٹ الٹیمیٹلی آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, اور جب آپ کو آ جاتی ہے تو پھر آپ وہ کام کرتے ہیں. ہماری پرابلم بھی یہ ہے, جیسے پیرنٹس کی پرابلم ہے کہ وہ زبردستی پش کرتے ہیں, ہماری پرابلم کیا ہے, ہم پیرنٹس کی بات کو چیلنج بنا کر جو صحیح بیہیویئر ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیونکہ امی نے غصے میں کہا ہے نا میں نے نماز نہیں پڑھنی. Now the point is کہ امی نے غصے میں کہا ہے, if she does something wrong she is going to be accountable for that. آپ کا کام یہ کہ آپ اپنا کام پورا کریں. آپ نے تقویٰ کی ابھی تک جو بات کی سمجھی, اٹ مینس اٹس ایکچولی اے مائنڈ سیٹ. سو بیفور دیٹ ڈن اے کریٹیک نیچر آف ہیومن بینگ از ناٹ امپورٹنٹ کہ بھائی ہم تقویٰ ہی کیوں اختیار کریں. وی ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ تقویٰ لیڈس کہ مینٹل ایموشنل کیسے ضروری ہے, دین مورل اینڈ اسپریچول کیسے ضروری ہے, پھر ان کی ہائرارکی کیا ہے. تو ان کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے تقویٰ کی بات کی کہ تقویٰ از اے مائنڈ سیٹ. اگر ہم تقویٰ ایز اے مائنڈ سیٹ لے رہے ہیں تو پھر کیا ہمیں ہمارا کوئی ایک کریٹیکل تھنکنگ اس میں کام نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کریٹیکلی بھی دیکھیں, کسی چیز کو انالائز کریں. اچھا ویئر ڈز تقویٰ کم فرام, اللہ کانشیسنس ویئر ڈز اٹ کم فرام, کہاں سے ڈیولپ ہوگی؟ مائنڈ سیٹ تو ہے لیکن کہاں سے ڈیولپ ہوگا؟ دل سے تو ہوگا لیکن کیسے؟ آسموسس سے تو نہیں ہوگا, قرآن پڑھنے سے ہوگا. بیکاز اللہ تعالیٰ سے آپ ٹینجیبلی کہیں نہ مل سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں, ٹھیک, قرآن پڑھنے سے ہوگا. جب آپ قرآن پڑھیں گے وہاں سے اللہ کانشیسنس بڑھے گی. سمجھ آئی؟ پہلا بات یہ, جب آپ قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں گے تو وہاں پہ بہت سی جگہوں پہ بڑے اینگلز دکھائے جائیں گے جہاں پہ آپ کو انوائٹ کیا جائے گا یہاں پہ کرٹیکلی سوچو, تدبر, تفکر کرو, سوچو, علم حاصل کرو, ٹھیک ہے, یہاں پہ پاز کرو, یہاں پہ نہیں سوچو, یہ والی چیز تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, ابو یور انٹلیکٹ, اور یہاں پہ سوچو. تو وہ آٹومیٹیکلی دا پروسیس از گوئنگ ٹو ٹیک ان ایوری تھنگ ان دا لوپ. تو کریٹیکل تھنکنگ کا مزہ ہی تب آتا ہے جب آپ کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, بیکاز پھر آپ ان ڈومینس میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اویئرنیس آتی ہے, آپ کو لائف کی اویئرنیس آتی ہے, آپ کو آفٹر لائف کی آتی ہے. تو ہمیں اپنے والدین گولڈ مائن کی طرح لگتے ہیں, ان کی خدمت کرنا, ان کو پوچھنا, ان کا خیال کرنا, ان کے آگے جھک جانا, ان کی ویلیو کرنا. سو تقویٰ کے ساتھ یہ سارے ایلیمنٹس آئیں گے, آپ کی کریٹیکل تھنکنگ بھی, آپ کو سارا کچھ. می بینگ سائنٹیفک پرسن, جب میں بھی قرآن پڑھنے آئی تھی تو میرے بھی بہت سارے یہ بلاکس تھے کہ پتہ نہیں میں کیسے کروں گی, کیا ہوگا. لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا اتنا مزہ آیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور کبھی بھی نہ مجھے پروفیشنلی کبھی کوئی چیلنج ہوا ہے, نہ مجھے ویسے چیلنج ہوا ہے. I will finish off with the dua. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.